میں لکھا ہے وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دینی طرف جا بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے پیغام کو، آج کے کلام کی بات کو سمجھیں اور سیکھیں، میں چاہوں گا کہ ہم اس کو، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مسیحیت میں یسوع مسیح جو ہیں وہ مرکز رکھتے ہیں، مرکزیت کا حامل ہے۔ یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے، ان کی پیدائش، ان کی تعلیمات، ان کی موت، ان کی قیامت اور ان کا صعود فرمانا اور آمد ثانی۔ لیکن صعود فرمانا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو جاننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم پر امید ہو سکیں۔ تو ہم اس کو شروع کریں گے کہ عالم بالا کیا ہے، عالم بالا کا کیا مطلب ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے میں اکثر آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں، لیکن آج تھوڑا سا ان ڈیٹیل کہ یہ عالم بالا جو ہے یہ تیسرا آسمان ہے۔ پہلا آسمان پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیت سے 10 آیت تک اگر آپ دیکھیں تو خدا نے دوسرے دن ایک کام کیا، اور دوسرے دن کیا کیا؟ پانی کو پانی سے جدا کر دیا۔ اوپر والے پانی کو فضا کہا اور نیچے والے پانی کو سمندر کہا۔ اور یہ دنیاوی، زمینی اور بدنی طور پر ایک بڑی اہم جگہ ہے، اور اس جگہ پر آکسیجن ہے۔ یہ آسمان کی اوج، اس کا بڑا ذکر ہے، فضا کا بڑا ذکر ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ دونوں حصے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور جو پہلا آسمان ہے وہ کون سا ہے؟ وہ فضا ہے۔ لکھا ہے کہ پانی کو پانی سے جدا کر دیا، اور اوپر والے پانی کو، جس کو فضا کہا، اس کو خدا نے آسمان کہا، خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ اور دوسرا آسمان، افسیوں کا خط، اس کا 6 باب، اس کی 12 آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت کی کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے، ہماری جنگ ابلیس کے ساتھ ہے، ہماری جنگ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھیوں کے ساتھ ہے، ہماری مکمل جنگ جو ہے ابلیس کے سارے کاموں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے، افسیوں 6 باب 12 آیت، کہ یہ دوسرا آسمان ہے۔ پہلا آسمان کہاں پر ہے؟ پہلا آسمان فضا ہے، اور دوسرا آسمان اس فضا سے اوپر جو خلا ہے، جہاں پہ پلینٹس ہیں، وہ دوسرا آسمان ہے۔ اور تیسرا آسمان خدا کا کلام بیان کرتا ہے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب جب آپ پڑھتے ہیں، مقدس پالوس رسول کا فرمان، اور وہ کہتے ہیں کہ میں، اگر آپ 12ویں باب کی دوسرا کرنتھیوں 12واں باب دوسری آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 سال ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ بدن میں یا روح میں، یہ مجھے معلوم نہیں، تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور وہ 4 آیت میں کہتے ہیں یکا یک وہ فردوس میں پہنچ گیا۔ یعنی اس کا مطلب کہ تیسرا آسمان موجود ہے، پہلا آسمان فضا، دوسرا آسمان جہاں پر پلینٹس، اور تیسرا آسمان کہاں پر ہے؟ جہاں پر خدا کا تخت اور فردوس ہے۔ یہ بڑا اہم حصہ ہے ہمارے ایمان کا۔ اور یہاں پر جب ہم آتے ہیں اپنے ایمان کی طرف، تو ہم رسولوں کے عقیدے میں بھی اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ کہاں پر چلا گیا؟ آسمان پر اٹھایا گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دینی طرف جا بیٹھا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اور کتاب مقدس میں
جو اہم بات ہے وہ بہت ساری جگہ پر اس کا ذکر ہے، بکثرت کتاب مقدس میں یہ جو الفاظ ہیں یہ رقم ہے، لیکن اسی چوتھے باب 8ویں آیت کی طرف ہم آتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے عالم بالا پر چڑھا اور قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ اس کے بارے میں کنسیپٹ کا کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے، کلیئرٹی آف کنسیپٹ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اقتباس کس کا ہے؟ یہ 68ویں زبور کی 18ویں آیت کا اقتباس ہے، اور یہاں پر جو اس کا مطلب ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کیسے آسمان پر گئے؟ یسوع مسیح بدنی طور پر جلالی بدن میں آسمان پر گئے۔ یسوع مسیح روح میں آسمان پر نہیں گئے۔ یسوع مسیح جب مر گئے تو ان کی روح آسمان پر گئی، یعنی فردوس میں گئی، اور ڈاکو کو کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لیکن اب جب 40 دن گزر چکے تو 40ویں دن کیا ہوا؟ وہ بدنی طور پر جلالی بدن میں شاگردوں کے سامنے آسمان پر اٹھائے گئے۔ اس لیے کتاب مقدس میں بہت ساری جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کی کیا تفسیر ہے؟ اس اقتباس کی، اس نبوت کے تکمیل کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ اور یاد رکھیں کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح نے ایمانداروں کو جو گناہ کی قید میں تھے اپنی جان کی قیمت دے کر خرید لیا اور انہیں عالم بالا یعنی آسمان میں رسائی کا اختیار بخشا۔ یہ اس کی سادہ تفسیر ہے۔ ایسے ممکن نہیں کہ قیدی بھی ساتھ چلیں گے۔ ہاں 3 لوگ گئے، کون سے؟ 2 لوگ، انوک اور ایلیا، آسمان پر اٹھائے گئے، زندہ آسمان پر۔ وہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے، وہ میں ضرور بعد میں آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ اس کی ہوتا تھا باب 10ویں ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ آخری آسمان، تیسرا آسمان جہاں پر خدا کی تخت نشینی ہے، یہ اس کی بات کی گئی ہے۔ باقی تمام مخلوقات خدا کے تخت کے نیچے ہیں۔ جس طرح خدا کی ذات سب چیزوں کو معمور کرتی ہے، اسی طرح یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے عالم بالا پر، اسی طرح مسیح کی ذات بھی آپ سب چیزوں کو کیا کر سکتی ہے؟ معمول کرتی ہے اور کر سکتی ہے۔ اور ایسے میں خدا کا کلام ابھی ہم نے پڑھا ہے، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے وہ عالم بالا پر کبریا کی دینی طرف جا بیٹھا۔ یسوع مسیح کو کیا شخصی طور پر اس کے کیا رزلٹس ہیں، کیا نتائج ہیں یسوع مسیح کے لیے؟ کیا نتائج ہیں؟ پہلا نتیجہ یسوع مسیح کی تخت نشینی ہے، آسمان پر خدا باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ اور مکاشفہ کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں 22واں باب، تو وہاں پر 2 تختوں کا ذکر ہے۔ ایک تخت لکھا ہے اور وہاں پر لعنت نہ ہوگی، خدا اور برے کا تخت وہاں پر ہوگا۔ وہاں پر 2 تخت ہیں، ایک خدا کا ہے اور ایک برے کا تخت ہے۔ بڑی کلیئرٹی ہے اس کنسیپٹ میں۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کا جو پہلا جو رزلٹ ہے آسمان پر جانے کا وہ کیا تھا؟ کہ تخت نشینی انہوں نے لے لی، تخت نشینی ان کو مل گئی، اس لیے آسمان پر جانا ضروری تھا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے عالم بالا پر چڑھے، اور سب چیزیں اس کے پاؤں کے نیچے کی چوکی ہیں، وہ سب چیزوں سے اوپر کلام کہتا ہے اور وہ بالا ہے۔ اور پھر جو تیسری بات ہے یاد رکھیں، اس کا جو تیسرا نتیجہ ہے یسوع مسیح کے لیے وہ یہ ہے کہ فرشتوں اور مقدسین کی روحوں نے مسیح یسوع کو سجدہ کیا اور کہا کہ ذبح کیا ہوا ہی برا 3 چیزیں، عزت اور دولت اور طاقت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ مکاشفہ 5واں باب 12ویں آیت اس کو بیان کرتی ہے۔ مقدسین اور فرشتوں نے کیا کیا؟ مقدسین کی روحوں نے اور فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا اور کہا عزت، دولت، طاقت اور تمجید اور حمد کے لائق صرف ذبح کیا ہوا برا ہے۔ اس لیے اس کا چوتھی بات، چوتھا رزلٹ کیا ہے یسوع مسیح کے لیے؟ چوتھا رزلٹ یسوع مسیح کے لیے جو چوتھا رزلٹ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کیونکہ جلالی بدن کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے، اس لیے وہ جلالی بدن کے ساتھ آسمان پر ہیں اور اب خدا کے جلال میں شامل ہیں۔ بدنی طور پر وہ جلالی حالت میں آسمان پر اٹھائے گئے اور اس کے بعد وہ خدا کے جلال میں شامل ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلال کے وسیلے سے ان کی حضوری
کیسے آلمائٹی حضوری ہمیں ان کی پریزنس نظر آتی ہے، کیسی پریزنس ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمیں مثال نظر آتی ہے، سول دمشق کی راہ پر، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دمشق کی راہ پر کیا ہوا. لکھا ہے کہ گردا گرد سول کے گردا گرد دمشق کی راہ پر نور آ چمکا. اور کیا پوچھا مقدس پالوس نے جب وہ سول تھے، کیا پوچھا کہ اے خداوند تو کون ہے؟ اور کیا جواب آیا؟ میں یسوع ہوں جس کو تو ستاتا ہے. اس کا مطلب کہ خداوند یسوع مسیح کی پریزنس، گلوریفیکیشن ہمیں آلمائٹی نظر آتی ہے. زمین پر گلوریفیکیشن ہے، جلال ہے، نور ہے، اس کے گردا گرد نور آ چمکا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو چوتھا رزلٹ ہے، پہلا رزلٹ کیا ہے؟ تخت نشینی ضروری تھی. دوسرا جو رزلٹ ہے، سب چیزیں اس کے پاؤں کے نیچے کی چوکی بن جائیں، حکومت کرے. اور تیسرا جو رزلٹ ہے، فرشتے اور مقدسین کی روحیں مسیح یسوع کو کیا کریں؟ سجدہ کریں اور کہیں کہ ذبح کیا ہوا برا عزت، دولت، طاقت، تمجید اور حمد کے لائق ہے. اور چوتھا نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ وہ خدا باپ کے جلال میں شامل ہو. اور یوحنا کی انجیل 7واں باب وہاں پہ لکھا ہے کہ جس طرح میں پہلے تیرے ساتھ جلال میں تھا، میں اسی طرح تیرے ساتھ دوبارہ جلال میں آؤں گا. اور پھر جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس میں اگلی بات بڑی اہم ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے. یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، عالم بالا پر صعود فرما گئے، مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہے؟ ایمانداروں کو کیا اس کا فائدہ ہے؟ میں اس کو یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب سے شروع کرتا ہوں. اور جب آپ 17واں باب پڑھتے ہیں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں 17ویں باب کو، تو یہاں پر یسوع مسیح نے 4 باتیں آسمان پر جانے کے لیے خدا باپ سے درخواست میں کہیں. پہلی بات، یسوع مسیح نے حفاظت کی بات کی کہ ان کی کیا کرنا؟ میرے شاگردوں کی حفاظت کرنا. کس سے؟ نمبر 1 ابلیس سے، اور دوسرے نمبر پر دنیا سے. ابلیس اور دنیا سے کیا کرنا؟ ان کی، اے باپ، ان کی حفاظت کرنا. عالم بالا پر جانے کے لیے انہوں نے کہا میں نے تیرے پاس آنا ہے، لیکن کیا ہے؟ ان کی حفاظت کرنا. پہلا کام. ایمانداروں کو فائدہ یہ ہے کہ یسوع مسیح عالم بالا پر کیا کرتے ہیں؟ باپ کو انہوں نے درخواست کی اور وہاں پر وہ ہماری شفایت کرتے ہیں. اور اس شفایت میں پہلی بات کیا ہے؟ حفاظت ہے. اور حفاظت کس سے ہے؟ ابلیس اور دنیا سے ان کی حفاظت کرنا. اور پھر جیسے آگے بڑھتے ہیں، دوسرے نمبر پر ہمیں نظر آتا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے دوسرا جو پہلو رکھا، دوسری جو پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ اے خداوند کیا کرنا کہ سچائی کے وسیلے سے، سچائی جو تیرا کلام ہے اس کے وسیلے سے ان کو پاک کرنا، مقدس کرنا. دوسرا کام کیا کہا یسوع مسیح نے خدا باپ سے؟ سچائی کے وسیلے سے پاک کرنا. پاکیزگی بڑی امپورٹنٹ ہے، خدا کی پاکیزگی. اور اب کس کے وسیلے سے ہے؟ اب اس کلام کے وسیلے سے ہے. اب کلام کے بغیر نہیں ہے. یہ کلام ہی سچائی ہے. اس کی تفسیر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی تشریح بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ یہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ سچائی کے وسیلے سے 17ویں باب میں لکھا ہے جو تیرا کلام ہے اس سے ان کو کیا کرنا؟ مقدس کرنا، ان کو پاک کرنا. تیسرے نمبر پر لکھا ہے کہ جلال کے وسیلے سے ان کو کامل کرنا. کیا کرنا ان کو؟ جب میں تیرے پاس آؤں گا تو کیا کرنا؟ جلال کے وسیلے سے ان کو کاملیت دینا. تجلی کے باعث کاملیت کی بات ہے. اور چوتھے نمبر پر یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کی درخواست بھی باپ سے کی. جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی میرے ساتھ ہوں تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں. 17ویں باپ میں ڈیفرنٹ بات ہے، 14ویں باپ والی بات نہیں ہے. 14ویں باپ میں جہاں پر میں ہوں، میں جاتا ہوں جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، وہ والی بات نہیں. 17ویں باپ میں آسمان پر جانے کی بات ہے، اور اس عنوان کے مطابق، اس مضمون کے مطابق یسوع مسیح بات کرتے ہیں. اور آخری بات کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہو تاکہ کیا ہو؟ میرا جلال دیکھیں.
میرا جلال دیکھیں. اس کا مطلب کہ یہ 4 بڑی اہم باتیں ایمانداروں کے لیے ہیں. یہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں. یسوع نے کہا جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا. آسمان پر خدا باپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح ایمانداروں کے ساتھ متفق ہوتے ہیں. جو کچھ ہم زمین پر باندھتے ہیں وہ آسمان پر بن جاتا ہے. یہی بات ہے کہ وہ عالم بالا پر گیا کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. اور یاد رکھیں کہ اسی لیے مقدس یوحنا اپنے پہلے خط میں اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت میں کہتے ہیں اے بچوں تم گناہ نہ کرنا، لیکن اگر تم گناہ کرو یعنی ہو جائے تو باپ کے پاس ایک مددگار یعنی یسوع مسیح راست باز موجود ہے جو ہماری کیا کرتا ہے، شفایت کرتا ہے. اور یہ شفایت میں ساری باتیں ہیں. اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے رویا بھی دکھائی. جس طرح روح القدس رویا دکھاتا ہے، یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے کہ وہ رویا دکھاتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ اعمال کی کتاب 9 باب 10ویں سے 12ویں آیت ہے. حنانیہ کو ایسے ہی کیا، حنانیہ کے ساتھ ایسے ہی کیا. خداوند یسوع مسیح نے حنانیہ کو رویا میں دکھایا کہ وہ کیا کرے، ساؤل نامی شخص کے لیے دعا کرے تاکہ وہ بینا ہو جائے. اور آج بھی یسوع مسیح کیا کرتے ہیں، ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں. آئیں اب ہم دیکھتے ہیں، یہ بڑی ساری اہم باتیں ہیں. مقدس ایوب سے یہ عالم بالا شروع ہوتا ہے. مقدس ایوب 16 باب اگر آپ پڑھیں اس سے پھر زبور، جوسایا، نوحہ، پھر نیو ٹیسٹمنٹ بہت سے جگہ عالم بالا. مقدس ایوب اور زبور نویس جس کو بیان کرتا ہے. زبور نویس کیا کہتا ہے 113ویں زبور میں 5ویں آیت میں، خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے. خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے. اور پھر مقدس ایوب یہاں پر بیان کرتے ہیں 16 باب میں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ضامن عالم بالا پر ہے. میرا ضامن کیا ہے؟ My witness is in heaven and my record is on high. میرا ضامن کیا ہے؟ عالم بالا پر ہے، ضمانت دینے والا. زمینی طور پر بھی ہمیں ضمانت لینی پڑتی ہے نا لوگوں کو. ضامن نہ ہو تو کام نہیں ہوتا. بہت ساری جگہ پر ضمانت بڑی ضروری ہے، گواہی بڑی ضروری ہے. اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میرا ضامن کہاں پر ہے؟ میرا ضامن تیسرے آسمان پر، میرا ضامن عالم بالا پر ہے. میرا ضامن ہے. زبور نویس کہتا ہے کہ وہ تخت نشین ہے. اور مقدس ایوب کیا کہتے ہیں کہ میرا ضامن کہاں پر ہے؟ عالم بالا پر ہے. اور یسوع مسیح عالم بالا کی بات کرتے ہیں. اور مقدس پالوس رسول کلوسیوں کے 30 باب کی پہلی سے دوسری آیت میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم کیا کرو، تم سارے کیا کرو، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. کیا کرو جی؟ عالم بالا کی چیزیں کون سی ہیں؟ عالم بالا کی چیزیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی. بہت سارے کراؤنز، بہت سارے تاج رکھے ہیں. اور اس میں ایک بڑا اہم تاج ہے جو عالم بالا کے باعث ہی ملے گا. جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ زندگی کا تاج رکھا ہوا ہے. عالم بالا پر آپ کے لیے زندگی کا تاج موجود ہے. راست بازی کا تاج آپ کے لیے موجود ہے. اور یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ بلکہ جلال کی خوشی آپ کے لیے آسمان پر رکھی ہے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی مجھے دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن وقت آئے گا کہ پھر مجھے کیا ہوگا جی؟ میں روبرو صاف آمنے سامنے دیکھوں گا. اس کا مطلب کہ آج یہ عالم بالا پر یسوع مسیح کا جانا میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. وہ عالم اس نے اس لیے کہا میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں پر میں ہوں تم بھی ہو. آج کچھ اہم بات ہے وہ یہی ہے
ری چیک کریں اپنے آپ کو، کیا زمینی چیزوں کے پیچھے، کتنے ہم زمینی چیزوں کے پیچھے؟ یہ زمینی چیزیں جو جب تک ہم زندہ ہیں ہماری سہولت کے لیے ہیں، ہماری مصروفیت کے لیے ہیں، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے دل ان پر نہ لگائیں۔ ہم کن چیزوں کی تلاش کریں؟ عالم بالا کی چیزوں کی۔ جب ہم عالم بالا کی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم اپنا بوجھ اتار کر کس کو دے دیتے ہیں؟ یسوع مسیح کو دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا میرا جوا کیا ہے؟ میرا جوا ملائم ہے، ملائم ہے جوا۔ اور آج کیا میرے اور آپ کے لیے یہی اہم بات ہے، میرے اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم جو کچھ زمین پر باندھتے ہیں وہ آسمان پر بنتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا یسوع مسیح کہاں پر ہے؟ باپ کی دائنی طرف آسمان پر۔ اور تیسرا آسمان کیا ہے؟ عالم بالا ہے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم عالم بالا کی چیزوں کی متلاشی نہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کی سینے سے برکت دے اور توفیق دے کہ ہم سب مل کر عالم بالا کی چیزوں کی متلاشی نہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ